من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے کورس کی 8ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 8۔ کتاب کا نام، جو کتاب ہماری چل رہی ہے اس کا نام ہے حلیۃ القرآن۔ اصلاً یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے سید وسیع حیدر اعظمی صاحب نے۔ ٹھیک ہے، آج اس کلاس کا ہماری 8واں درس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کا عنوان ہے قلقلہ اور لین۔ بہت اچھے سے سمجھنا ہے، بیحد اہم لیسن ہے۔ قلقلہ، قلقلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلقلہ، قلقلہ لفظ قلقلہ کے لغوی معنی یعنی لغت میں اس کے معنی ہیں اضطراب، اضطراب، بے قراری، ہل جانا۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز کو جیسے ہلا دینا، اضطرابی، بے قراری ہونا۔ ٹھیک، قلقلہ کہاں پہ ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں کہ علم تجوید کی اصطلاح میں قلقلہ سے یہ مراد ہے کہ ساکن حروف کو بہت ہلکی سی حرکت دینا۔ پھر سے سمجھیں، علم تجوید میں اصطلاحی یعنی لغوی معنی ہو گیا کہ ہل جانا، بے قراری، اضطرابی، لیکن اصطلاح میں معنی ہے یعنی تجوید کے اکارڈنگ اگر ہم قلقلہ کا معنی لیں گے تو وہ یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہلکی سی حرکت دینا، ساکن حروف کو ہلکی سی حرکت دینا۔ یہ لائن نوٹ بھی کر لیں۔ اس کے آگے چلیں۔ قلقلہ کی صفت 5 حروف سے مخصوص ہے، یعنی کہ یہ 5 حروف ہیں کہ جہاں پر ہمیں قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ 5 مقام کون سے ہیں؟ وہ ہے قاف، طوع، بے، جیم، دال، قطب جد، جس کا مجموعہ بنتا ہے قطب جد۔ اس کو یاد کر لیں، قلقلہ ہوگا کس میں؟ قطب جد میں۔ قلقلہ ہوگا قطب جد میں۔ کس طرح ہوگا؟ ساکن حروف کو بہت ہلکی سی حرکت دینا۔ چلیں، یہ حروف جب بھی ساکن ہوں، چاہے کلمے کے شروع میں ہو یا آخر میں ہو، وقف کی صورت میں قلقلہ کی صفت ان میں پائی جائے گی۔ بہت دھیان سے کہ جب ہم وقف کریں گے تب ہمیں قلقلہ کے رول کو اپلائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِلَّا اپلائی نہیں کرنا ہے۔ یعنی ان حروف کو ہلکی سی حرکت دی جائے گی۔ اگر قلقلہ کی صفت قطب جد رعایت نہ کی جائے تو ان حروف کی آواز سکون کرتے وقت اپنے مزاج میں محفوظ ہو جاتی ہے اور سننے والے کو یہ حروف سنائی نہیں دیتے ہیں۔ بہت اہم، قلقلہ کرنا ہی اس لیے ہے کہ پھر سننے والے کو وہ حرف کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، لہٰذا ان حروف کی آواز کو قلقلہ کرنے کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیں 2 اہم نقطے۔ کیا کہ اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ جس حرف کو ہم قلقلہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حرکت فتح، ضمہ یا کسرہ کی آواز میں تبدیل ہو جائے۔ بہت اہم پوائنٹ، اتنا زیادہ بھی قلقلہ نہیں کرنا ہے کہ اس کی آواز آ، ای یا او میں بدل جائے۔ ساکن ہے، حرف کی آواز باقی رہنی چاہیے، بس اس میں ہم نے کوئی حرکت نہیں لگانی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بقیہ 23 حروف یعنی ان 5 حروف کے علاوہ جو آگے کے 23 حروف ہیں ان میں قلقلہ کی صفت نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے،
یہ 5 حروف ہیں قطب جد. یہ کلمہ یاد کر لیں. اس بات کی رعایت ضروری ہے کہ سکون کے وقت ان میں قلقلہ کی صفت ہاں نہ آ جائے. بہت ہی مہم، یعنی یہ کہ بہت کم آپ نے حرکت کرنی ہے. اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. حروف قلقلہ کی مثالیں. سب سے پہلے قاف کو دیکھیں. اقبل، اقبل، ٹھیک. اقبل نقتبس. یقتلون، طارق. دیکھیں یہاں پر جو انہوں نے شروع کی 3 مثالیں دیں اس میں قلقلہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قطب جد ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف کلمے کے آخر میں نہیں ہے. یہاں پہ لام ہے، یہاں پہ سین ہے، یہاں پہ نون ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے سمپل اس کو پڑھنا ہے، اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. اقبل نقتبس یقتلون، ٹھیک. جب ہم نے وقف کیا تو اس کی فتح کو ہم نے ساکن کر دیا، سین ساکنی ہے، اور نون پہ جو فتح ہے اس کو بھی ہم نے ساکن کر دیا. لیکن یہاں پہ دھیان دیجئے. طارق، یہاں پہ قاف ہے کلمے کے آخر میں اور مجھے یہاں پر وقف کرنا ہے تو میں پڑھوں گی طارق. یوں پڑھا جاتا ہے طارق. تو آواز سننے میں اس طرح لگتی ہے کہ میں نے وقف کیا تو پورے قاف کو ہی یہاں سے ہٹا دیا. طالب، سوری، یہ والا طارق ہے نا، پورے قاف کو ہی ہٹا دیا. اسی لیے ان 5 حروف میں قلقلہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب دیکھیں جب میں قلقلہ کروں گی تو کیا فرق آئے گا. دیکھیں اب یہاں پہ قاف کی آواز پہ بہت توجہ دیجیے. طارق، طارق، رق، ٹھیک. یہی ہے قلقلہ کی. معمولی سا ہم نے قاف کو استعراب کرنا ہے. وہاں پر کچھ جیسے اس حرف کو ہم نے ہلا دینا ہے ہلکا سا، بہت ہلکا سا، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ میں اس میں طارقی، طارقو، طارقہ کر دوں. نہیں، ہلکا سا صرف اس حرف کو ہلانا ہے. طارق، جس سے قاف کی آواز باقی رہی اور میں نے وقف کیا. قطب جد لفظ یاد کر لیں. یہ 5 حروف میں ہی قلقلہ ہوتا ہے اور کسی حرف میں ہم نے اور کسی بھی حرف میں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا ہے. اس کے آگے دیکھیں. الطلاق، الطلاق. اگر میں قلقلہ نہ کروں الطلاق، اور اگر قلقلہ کروں گی تو ایسے پڑھوں گی الطلاق، الطلاق. طریق، فی رق، بالحق، ٹھیک. تو ایک ہی مثال دیکھیں. اطراف، نطعم، یتما، ٹھیک. ان 3 میں ہم نے قلقلہ نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک. اب یہاں پہ دیکھیں. یفرت، یفرت. اگر قلقلہ کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے یفرت، یفرت. اور قلقلہ نہیں کریں گے تو کریں گے یفرت، یفرت، ٹھیک. امید کرتی ہوں کہ پوائنٹس کلیئر ہو رہے ہوں گے. آگے محیط، صراط. ب کی مثال دیکھیں. ابراہیم، ابرمو، یبسط، یبسط. یہاں پہ توئی کا قلقلہ ہو رہا ہے. ینیب، ینیب. کتاب، حساب، وطب، فسب، غیابت الجب، ٹھیک. جیم کی مثال دیکھیں. اجرم، و، اجرن، اجداس، ٹھیک. اس میں قلقلہ نہیں ہو رہا ہے. ناج، قطب جد میں سے جیم آیا. ناج. معارج، مریج، بالحج، حاج. دال. ادبر، اردنا، یدرسون، ٹھیک. ان میں قلقلہ نہیں ہوا. پھر آگے حمید. اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو پڑھیں گے حمید، حمید. اور قلقلہ کیا تو پڑھا حمید.
بعید، التناد، یود، نمد، حاد. ٹھیک، کلمے کو اس حرف کو ہلکا سا ہلا دینا ہے، یہی ہے قلقلہ. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ چلیں میں ایک سورہ آپ کو بتاتی ہوں جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اس کی ہر آیت میں قلقلہ ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں، سورہ توحید کی آیات، 5 آیات کا یہ سورہ ہے جس کی ہر آیت میں قلقلہ ہوگا. جب آپ وقف کریں گے تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی ہر آیت میں قلقلہ ہوتا ہے، اس لیے قلقلہ کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ اس سورے کو بار بار پڑھیے تاکہ قلقلہ کا پوائنٹ مائنڈ سے کلیئر ہو جائے. آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. وصلی اللہ علی سیدنا طیبین الطاہرین.